بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک پست طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں کے ساتھ گھر گھر جا کر کام کیا کرتی تھی۔ میں جوان اور خوبصورت بھی تھی۔ ہمارا گھر ایک گاؤں میں تھا جہاں کے لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ ابا کا انتقال تب ہوا جب میں 10 سال کی تھی۔ میں، اماں اور میری ایک چھوٹی بہن گاؤں کے کچے مکان میں رہنے لگے تھے۔ گاؤں والے ابا کے انتقال کے بعد ایسے نظریں پھیر گئے جیسے ہمیں کبھی جانتے ہی نہ ہوں، یا ہم نے ان لوگوں سے نہ جانے زمین یا جائیداد مانگ لی ہو۔ ابا کسی کی زمین پر ٹھیکے پر کھیتی کرتے تھے، تبھی ابا کی موت کے بعد سے ہم سے وہ زمین بھی لے لی گئی، جبکہ اماں اور میں یہاں تک سوچ چکے تھے کہ ہم لوگ کھیتی باڑی بھی کریں گے۔ لیکن جب سب نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو حالات سے مجبور ہو کر اماں اور میں نے شہر میں گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے شہر میں کام کرنے سے گاؤں والوں نے بہت سوالات اٹھائے، مگر میں اور اماں کسی کی بھی سنے بغیر کام کرتی رہیں۔ گاؤں والوں کو اور کچھ نہ ملا تو ہم ماں بیٹی پر عجیب الزامات لگانے لگے کہ ہم لوگ پیٹ بھرنے کے لیے طوائف خانے جاتی ہیں۔ انسان اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، مگر خود کی ذات پر لگے الزامات برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ گاؤں والوں نے ہمیں گاؤں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تو اماں بھی ہمت ہار چکی تھی۔ جوان 2 بیٹیوں کو لے کر آخر کہاں جاتی؟ ایک چھت ہی تو تھی جو اپنی تھی، وہ بھی چھن جاتی تو ہم کہاں رہتے؟ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر تھا ہم لوگ گاؤں والوں کی بات مان لیتے، مگر گاؤں والوں کی بات مان کر ہم کھاتے پیتے کیا؟ گاؤں والوں نے تو ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی دینا تو دور کی بات، کوئی پانی پلانے کو راضی نہیں تھا۔ ایک روز اماں سردار کے پاس گئیں، جس کا کام گاؤں کی دیکھ بھال کرنا تھا اور وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حفاظت کرنا تھا اور ان کا خیال رکھنا تھا۔ اماں نے سردار کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان کو اپنی تکلیف بتائی، اپنی مجبوری بتائی۔ سردار پڑھا لکھا اور سمجھدار تھا۔ اماں کی بات سمجھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ اماں اور ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دے گا، ہم جہاں کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے سردار کے خلاف بھی کافی باتیں کی، مگر ہمیں اب اس چیز کا سکون تھا کہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میں پڑھ نہ پائی۔ اماں ہمیشہ کہتی کہ پڑھ کر کرو گی بھی کیا، کرنا تو تمہیں گھر کے کام ہی ہیں۔ میں بھی دل برداشتہ ہوتے ہوئے اماں کی مان بیٹھی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ میں ابھی ٹھیک سے جوان بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اماں نے میری شادی ایک غریب خاندان میں کر دی۔ سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور سادگی کے ساتھ ہی بارات چلی گئی۔ میری قسمت تو وہیں کی وہیں ٹھہر گئی تھی۔ پہلے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور اب بھی اماں نے ایک غریب گھرانے میں شادی کر دی تھی۔ میرا شوہر بھی قبول صورت ہی تھا، رنگ و روپ بھی بس قابل قبول تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ اماں نے جہاں میری شادی کی تھی میں وہاں سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی، مگر ہمیشہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دل باغی ہو جاتا تھا۔ میرے سسرال میں ایک ساس تھی اور ایک نند، مگر میرے سسرال میں جو اہم کردار تھا وہ میری ساس کی نوکرانی تھی۔ غریبی میں بھی ساس نے نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ میری شادی سے چند سال پہلے میری ساس کو فالج ہوا، جس وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ ساس کا کہنا تھا کہ تب سے ہی وہ نوکرانی ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ کافی پرانی ملازمہ تھی۔ مگر جو بات حیرت انگیز تھی وہ یہ تھی کہ ملازمہ ہر وقت پردے میں رہتی۔ جب میرا شوہر گھر پر موجود نہ ہوتا تب بھی وہ پردہ ہی کرتی۔ میں اکثر ملازمہ سے کہتی کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ جب گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تب تو پردہ کھول دیا کرو۔ مگر ملازمہ کہتی کہ اس کو اس کی اماں نے منع کیا ہے۔ وہ ملازمہ دن رات وہاں ہی رہتی تھی۔ اب آتا ہے دوسرا اہم کردار، میری نند کا۔ نند کی 2 جگہ شادی ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ اب تیسری جگہ شادی ہوئی تب بھی وہ ہر دوسرے روز لڑ کر گھر آ جاتی تھی اور میرا شوہر ہر وقت بس اس کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، مگر میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ میرا شوہر مجھ سے دور دور رہتا، کمرے کی حد تک تو وہ میرے ساتھ شفیق رویہ اختیار کر لیتا، مگر کمرے سے باہر اپنی اماں اور بہن کے سامنے میرے ساتھ بہت بدسلوکی سے پیش آتا تھا۔ ہر وقت میرے سامنے اپنی اماں اور بہن کی تعریفیں کرتا رہتا،
ہر وقت مجھے کوستا رہتا اور نصیحت کرتا رہتا کہ میری ماں اور بہن سے کچھ سیکھو۔ میرا شوہر ہمیشہ مجھے ایک بات لازمی کہتا کہ کوشش کرنا کہ کسی کا تمہاری وجہ سے دل نہ دکھے اور نہ تم کسی کی بات کا برا مناؤ۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ میرے شوہر کو ہر ایک کی پرواہ تھی سوائے میرے۔ میرے سسرال کا ماحول بہت عجیب تھا۔ میرا شوہر واحد کفیل تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلا جاتا، پھر شام میں گھر آتے ہی کھانا کھاتا اور اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ واپس آتا تو آتے ہی تھکاوٹ کا کہہ کر سو جاتا۔ میں سارا دن اس کا چہرہ دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو ہی ترس جاتی تھی۔ شادی کے بعد احساس ہوا تھا کہ شادی کا مطلب کیا ہے، اور وہ جو شادی کا روپ میں 2 مہینوں میں دیکھ چکی تھی وہ بہت خوفناک تھا۔ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے، مگر نہ جانے کیوں لوگ اپنی انا میں اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا تاکہ اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو برا نہ لگے۔ وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتا رہتا تھا کہ میری بہن کی تکلیف کو محسوس کرو، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا گھر اجڑا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ہمارے معاشرے کا یہ بہت عجیب رواج ہے، اجڑ کر بہن گھر آئے تو بیوی کو بغیر طلاق کے بھی اجاڑ کر رکھ دو۔ بہن کے سامنے کچھ نہ کہو، کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ کرو، یہ سب باتیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں، مگر دوسری بہن سے میرا شوہر سخت نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے اپنی پسند کے لڑکے سے بھاگ کر شادی کروا لی تھی۔ ایک بات جو بہت عجیب تھی، میری بڑی نند جو کسی کو منہ لگا کر راضی نہ ہوتی تھی، میری ساس کی ملازمہ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، ہنستی بولتی تھی، اس کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا لیتی۔ میں کافی حیران ہوتی۔ ایک روز میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ آپ کو تو گندگی سے سخت نفرت ہے، پھر آپ ملازمہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کیسے کھا لیتی ہیں؟ تو میری نند نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ میرے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں بھی چپ کر جاتی اور نظر انداز کر دیتی، مگر آخر کب تک نظر انداز کر سکتی تھی؟ دن بدن میرا تجسس تو جیسے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ساس کی ملازمہ ہفتے میں 1 دن گھر سے غائب رہتی تھی۔ ڈر کے مارے میں کسی سے پوچھتی بھی نہیں تھی کہ نہ جانے کسی بات کا برا لگ گیا ان لوگوں کو تو میری تو بے عزتی کر دیں گے۔ بے عزتی کے ڈر سے خاموش رہتی۔ میرا شوہر بھی کافی ظالم تھا، مجھے اس سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ آخر کب تک میں سب کی انگلیوں پر ناچتی؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں سب پر نظر رکھا کروں گی۔ میں نے اگلے روز سے ہی ملازمہ پر سب سے پہلے نظر رکھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ گھر میں واحد وہی تھی جس پر نظر رکھنا ضروری لگ رہا تھا۔ ہر ایک شے کی جڑ وہی تھی۔ میں اپنی ملازمہ پر نظر رکھنے لگی تھی، مگر اس کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی۔ میری ساس کی ملازمہ ہفتے کے روز گھر سے باہر رہتی اور اتوار کی شام کو گھر واپس آتی تھی۔ ایک روز ہفتے کی شام میں ملازمہ کے پیچھے نکل پڑی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ منہ کو ڈھانپے ایک بوسیدہ سے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ جہاں سردی کے اس موسم میں بھی 4 بچے ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ وہ عورت اندر جاتے ہی ان بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دینے لگی۔ ایک طرف ایک آدمی جس کی عمر بہت زیادہ تھی، معذوری کے باعث لیٹا ہوا تھا۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت عجیب لگا اور کچھ خوف سا بھی محسوس ہوا، کیونکہ ان سب کے حالات تو میری شادی سے پہلے جیسے ہمارے حالات ہوا کرتے تھے ان حالات سے بھی بدتر تھے۔ میں حیرانگی سے اپنی ساس کی ملازمہ کو دیکھتی رہی، جو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کی تیمارداری میں لگ جاتی، مگر ابھی بھی اس نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اچانک سے وہ ادھیڑ عمر شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر اس سے معافیاں مانگ رہا ہے، مگر ملازمہ نے کوئی بات نہ کی اور اس کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں اس روز وہاں کچھ دیر کے لیے کھڑی رہی اور دیکھتی رہی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد میں وہاں سے واپس آ گئی، کیونکہ ملازمہ اب اپنا کام کرنے لگی تھی۔ گھر آ کر میں بہت دیر تک سوچتی رہی۔ رات تک سوچنے کے بعد میں سو گئی۔ اگلی صبح ملازمہ کو گھر دیکھ کر
مجھے پھر سے اسی آدمی کی بات یاد آئی جو ملازمہ کے گھر میں تھا۔ مجھے اس کی حرکت یاد آ گئی اور اس پر ملازمہ کا رد عمل بھی یاد آنے لگا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے کہتی کہ میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور اس طرح میں اپنے سسرال میں ہی بدنام ہو کر رہ جاتی۔ مگر میں نے مزید اس پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اس کی ہر حرکت پر میں غور و فکر ضرور کرتی تھی۔ میری ساس اپنی ملازمہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ خود تو اتنا کما نہیں سکتی تھی، مگر اس کو اچھے سے اچھا کپڑا دیتی اور اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ ساس نے اپنی خدمت کے لیے جو نوکرانی رکھی تھی، وہ نوکرانی روزانہ ساس کے پیر دباتی اور ساس بدلے میں اسے کہتی کہ بہت جلد تجھے تیری خدمت کا ایسا صلہ دوں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ساس کہنے لگی، تم بس فکر نہیں کرو، دیکھنا ایک دن تمہیں ہر شے مل جائے گی۔ میں بھی حیران ہو گئی کہ آخر ساس کے پاس ایسا کیا خزانہ ہے جو وہ ملازمہ کو دے دیں گی۔ میں بھی یہ جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ ساس اسے کیا دیتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو غریب تھے، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ مجھے تو اس بات کی بھی جلن تھی کہ ساس نے مجھے تو کچھ نہ دیا تھا، پھر ملازمہ کو آخر ایسا کیا خزانہ دینا تھا۔ میں جو بھی لائی تھی اپنی اماں کے گھر سے لائی تھی۔ ملازمہ ایسے ہی میری ساس کی خدمت کرتی رہی۔ ساس بھی اور میری نند بھی اس سے بہت راضی تھی۔ مجھے تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ ایک روز میں نے ان کو کھری کھری باتیں سنا دی۔ پھر کیا تھا، میرے شوہر کے آتے ہی انہوں نے اس کو میری شکایتیں لگانا شروع کر دی کہ تمہاری بیوی تو ہر معاملے میں دخل اندازی کرتی ہے، کہتی ہے ملازمہ کو ہٹا دو، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ملازمہ سے اتنی پیار محبت سے بات ہو سکتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں۔ میں میری ساس کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ نہ جانے کس کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ یہ بھی کوئی شاید راز تھا جس نے اپنے وقت کے آنے پر ہی کھلنا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جاتی ہے؟ اس وقت میری ساس نے جو مجھے راز بتایا، میں سن کر حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر میرا شوہر وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ساس نے مجبوری میں میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ لیکن ساس نے میرے شوہر سے کہہ دیا کہ اگر وہ میرے قریب آیا یا اس نے مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں تمہیں بد دعا دے دوں گی۔ میرا شوہر ڈر گیا۔ میرا شوہر جب بھی میری حمایت کرتا، میری ساس ہمیشہ اسے بد دعا دینے کی دھمکی دیتی۔ میرا شوہر ڈر جاتا اور مجھ سے دور رہتا۔ یہ حقیقت آج مجھے میری ساس بتا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے، جبکہ میں نے تو اپنی ساس کو آج تک کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ ساس مجھ سے بھی محبت کرے۔ کیا انسان اس قابل بھی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں تھی؟ مجھے بہت افسوس تھا کہ میں اپنے سسرال میں ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب میرا رشتہ گھر آیا تو ماں بہت خوش تھی، کیونکہ اماں کو جیسا رشتہ چاہیے تھا انہیں ویسا رشتہ مل چکا تھا۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میری شادی یہاں کر دی۔ نہ لڑکے کا پتہ کروایا اور نہ ہی گھر والوں کا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں اپنی خوشی سے کر تو دیتے ہیں، مگر وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جہاں وہ شادی کر رہے ہیں وہاں ان کی بیٹی خوش بھی رہ پائے گی یا نہیں۔ میں ساس کی بات پر آنسو بہاتی کمرے میں آ گئی۔ میں نے خود کو پتھر بنانے کا سوچ لیا تھا۔ میں خود کو آخر کیوں تکلیف دیتی؟ ایک روز میں تکلیف کی حد برداشت نہ کر سکی اور اپنی ساس کی اجازت سے اور شوہر کی اجازت سے اپنے میکے چلی گئی، کیونکہ میری ساس کئی بار مجھے یہ بات کہہ چکی تھی کہ تم نے اپنی اماں کے گھر کب جانا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ ساس بہو کو گھر پر رہنے کا کہتی ہے اور میری ساس مجھے ہمیشہ گھر سے نکالنے پر ہی لگی رہتی ہے۔ خیر میں نے اس سب پر اتنا دھیان نہ دیا اور نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سسرال میں ہی رہی۔ مگر اب جب دل بھر آیا تو اپنی ماں سے ملنے کا دل چاہا۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے خوشی خوشی اجازت دی تھی۔ میں اپنے میکے چلی گئی۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد جب گھر واپس آئی تو اپنے کمرے میں کچھ نہ کچھ مخصوص خوشبو اور اشیاء پڑی نظر آئیں۔ میں حیران ہو گئی۔ وہاں کچھ عجیب سے کپڑے پڑے تھے جو میرے نہیں تھے، وہ کسی اور عورت کے تھے۔ میرا شوہر جب کمرے میں آیا تو اس کے جسم پر بھی عجیب سے نشان تھے۔ میں کافی حیران رہ گئی۔
میرا شوہر بھی کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے شوہر کو نظر انداز کیا اور کچن میں کھانا بنانے کی غرض سے چلی گئی۔ وہاں میری ساس کی ملازمہ بھی کھڑی تھی، جو مجھ سے آج اکڑ کر نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی۔ مجھے کچھ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے 2 دن گھر سے دور رہنے کے اندر اندر یہاں ہوا کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی، پھر ان سے کہنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے، کمرے میں یہ الگ سے کپڑے کہاں سے آئے، کیونکہ میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، اور آپ کے وجود پر یہ عجیب سے نشان کیسے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا، اور اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا، جس کا اس نے کوئی اثر نہ لیا، اور چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں پیچھے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کا کسی اور میں دلچسپی لینا برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بھی گھر کی ملازمہ سے۔ میں ہر وقت خود سے ہی تانے بانے بنتی رہتی اور خود سے ہی مفروضے نکالتی رہتی۔ میں ہر وقت اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھتی، مگر میرے سامنے میری ساس کی ملازمہ اور میرے شوہر ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے، نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تاکہ مجھے شک نہ ہو، مگر مجھے تو یقین تھا۔ مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ گھر میں میری نند، جو ہر وقت ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی، اس نے بھی ملازمہ پر نظر نہ رکھی، یا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، یا وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے اپنی نند پر بھی بہت افسوس تھا کہ آخر کیوں وہ ملازمہ کا ساتھ دے رہی ہے، ملازمہ کو غلط کیوں نہیں کہہ رہی۔ انسان کا خالی دماغ شیطان کے حوالے ہوتا ہے، وہ ہر وقت خالی دماغ میں کچھ نہ کچھ بھرتا رہتا ہے۔ میرا دماغ بھی اس وقت بس شیطان کے ہاتھوں میں تھا، تبھی میں بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی جو میرے دماغ کو تباہ کر رہا تھا۔ زندگی میں اتنے حادثے دیکھ لیے تھے کہ اب مزید کسی حادثے کی ہمت نہیں تھی، نہ کسی کی زیادتی برداشت کرنے کی ہمت تھی۔ اب تو صبر بھی ختم ہو چکا تھا۔ ساس کا ملازمہ کے ساتھ پیار بڑھتا ہی جا رہا تھا، نند بھی ملازمہ کے ساتھ چپکی رہتی۔ اس پر میرا شوہر بھی مجھ پر توجہ نہ دیتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ آخر اپنی تکلیف، اپنا دکھ کس کو بتاؤں؟ انسان اپنوں سے ہی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، مگر جب اپنے ہی انسان کو تنہا کر دیں تو پھر وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ مگر یہ سوچ صرف انسان کی ہے۔ انسان اگر چاہے تو وہ اپنے رب سے رجوع کر سکتا ہے، اپنے رب کو اپنی تکلیف بتا سکتا ہے، اور وہ واحد ہے جو سب جانتے ہوئے بھی ہماری تکلیف کو، ہماری مصیبتوں کو سنتا ہے، ہماری پریشانی خود سمجھتا ہے۔ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے بہت جلد نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت پال لیتے ہیں، مگر جس جگہ خدا رہتا ہو وہاں نفرت کی کوئی جگہ نہیں رہتی، اور دل تو خدا کا گھر ہے۔ مجھے سب سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں خود کو بالکل اکیلا کر چکی تھی۔ ایک روز میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ میرا گھر میں دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی گھر کے دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ میری پڑوسن مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، مگر اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم مجھے ہی دیکھے جا رہی ہو۔ پڑوسن کہنے لگی کہ تمہیں اداس دیکھ رہی ہوں، اور میں تمہاری اداسی کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ اگر راز جاننا چاہتی ہو تو اپنے گھر میں چھپ کر اپنے شوہر کو دیکھو، اور بہانہ یہی کرو کہ تم اپنے میکے چلی گئی ہو، تمہیں سب حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں پڑوسن کی بات پر کافی حیران ہوئی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں اپنے میکے گئی تھی، اور واپس آنے پر میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ میں نے پڑوسن کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اور ویسا ہی کیا جیسا پڑوسن نے کہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، مگر میں گھر کے اوپر والے چوبارے میں چھپ گئی تاکہ میں پتہ لگا سکوں کہ گھر میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کے سامنے گھر سے تو نکل آئی، مگر اپنی پڑوسن کے گھر سے اپنی چھت کے چوبارے پر چھپ گئی، اور اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔
میری نظریں ہر وقت اپنے شوہر اور ملازمہ پر ہی رہتی تھیں، مگر گھر میں ایسی بھی کوئی بات نہ ہوئی جو مجھے شک میں مبتلا کرتی۔ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے میرے ہوتے ہوئے ہوتا تھا۔ ملازمہ صبح سویرے اٹھتی ہے اور میری ساس کی خدمت میں لگ جاتی۔ ساس ہمیشہ اسے کہتی کہ ایک روز میں تمہیں ایسی چیز دوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ میری نند بھی ملازمہ کے ساتھ بہت اچھی رہتی۔ ہفتے کی رات ملازمہ گھر سے نکل کر اسی بوسیدہ سے گھر میں جاتی۔ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ میرا شوہر صبح سے گھر سے نکلا، شام کے وقت گھر آتا تھا۔ اب تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں چھپن چھپائی کا یہ کھیل ختم کر کے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا۔ آگے تو ہر روز جلدی نیند آ جاتی تھی۔ اگلے روز میں نے واپس گھر آنے کا ناٹک کرنا تھا۔ میں اگلے دن کے لیے ترکیب سوچ رہی تھی جب مجھے اچانک گھر میں عجیب سی کھٹ پھٹ کی آواز محسوس ہونے لگی۔ میں حیرت سے چوبارے سے نیچے دیکھنے لگی، جہاں میری نند ملازمہ کو پکڑے اس کا منہ چھپائے میرے شوہر کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ملازمہ نے لال رنگ کا دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا وجود یہ سب دیکھ کر کانپنے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ملازمہ بھی کافی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت بدتر تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر منہ کو چھپائے میری ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی مگر میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اب میں اس راز کا پردہ کھول دینا چاہتی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں چوبارے سے چپکے سے اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ میں گھر پر ہی موجود ہوں اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ چوبارے میں تو پڑوسن کھانا دے جاتی تھی مگر یہاں پورا دن گزر گیا تھا اور اب تک میں بھوکی تھی۔ اب تو بھوک سے میں نڈھال ہونے کو تھی مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور کمرے میں چھپی رہی۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر گھر آیا اور آدھی رات کا وقت تھا جب وہ ملازمہ بھی کمرے میں آ گئی۔ دونوں کو نازیبا حرکات کرتے دیکھ کر میرا سانس پھولنے لگا۔ ملازمہ سحری کے وقت کمرے سے باہر نکل گئی اور شوہر بھی غسل کرنے غسل خانے میں چلا گیا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چوبارے میں چلی گئی۔ ساری رات رو رو کر گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے گھر واپس آنے کا ناٹک کیا اور خاموشی سے گھر آ کر گھر میں کام کرنے لگی۔ سب کافی حیران تھے کیونکہ میں کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی میں نے اپنا کھانا بنایا اور کھا لیا۔ نہ شوہر کو پوچھا اور نہ گھر کے کسی اور فرد کو۔ ساس کافی واویلا مچاتی رہی مگر میں نے کسی کی بات پر کان نہ دھرے اور خاموشی سے اپنا کھانا پینا کر کے سو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ اب تو ہر کوئی مجھ سے اکتانے لگا تھا۔ میری نند جان بوجھ کر بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ شوہر بھی بار بار مجھے جھڑکتا تاکہ میں اس سے بات کروں مگر میں نے تو چپ کر روزہ رکھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب یہاں میرا کوئی اپنا نہیں تو پھر میں کس سے بات کرتی؟ طلاق لے کر گھر تو جا نہیں سکتی تھی، یہاں رہ کر خاموش تو رہ سکتی تھی۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ساس مجھے تانے دیتی کہ گونگی ہو گئی ہو کیا، منہ میں زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتی، مگر میں ساس کی بات پر بھی کان نہ دھرتی اور خاموشی سے بس اپنا کام کرتی رہتی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملازمہ جہاں پہلے ہفتے کی رات گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اب ہر رات وہ گھر سے باہر جاتی اور کچھ دیر کے بعد گھر واپس آ جاتی، مگر مجھے اب اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حقیقت تو میں سب جان چکی تھی۔ ایک رات ساس چپکے سے میرے کمرے میں آئی اور کچھ چرا کر لے گئی۔ جو ہی میں نے ساس کا پیچھا کیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ اس کے پاس تو میرا نکاح نامہ تھا۔ اس نے نکاح نامہ ملازمہ کو پکڑایا اور ملازمہ نے وہاں آئے وکیل کو۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر ایک مزدور تھا، اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ وہ ایک وکیل کو اتنا خرچہ دے سکتا۔ پھر اتنا خرچہ کون اٹھا رہا تھا؟ مگر مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ آخر میری ساس کے ہاتھ میں میرے نکاح کے کاغذات کیا کر رہے ہیں۔ دن مکمل سوچوں میں ہی گزر گیا۔ اگلے روز میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا آج سے تم مجھ پر حرام ہو چکی ہو۔
میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ شوہر کے پیچھے میری نند تھی اور اس کے ساتھ ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ میری نند نے ملازمہ کو میرے شوہر کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، آج سے یہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں کیسے اس پر حرام ہو گئی؟ تبھی میری نند نے میرے طلاق کے کاغذات میرے منہ پر مارے اور کہنے لگی، یہ لو، اب تو تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے شوہر نے کیا ہے۔ اگر مجھے طلاق ہی دینی تھی تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی تم نے؟ یہی سوال جب میں نے اپنے شوہر سے کیا تو میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے شادی بیٹے کے لیے کی تھی، مگر تم تو بانجھ ہو، اور یہ بات مجھے میری بہن نے بتائی ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی نند کی طرف دیکھا۔ میں بانجھ تو نہیں تھی، پھر میری نند نے جھوٹ کیوں بولا؟ خیر میں رونے لگی اور نند، شوہر اور ملازمہ کو بددعائیں دینے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ پھر ایک دم سے میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور میں اسی بوسیدہ سے گھر میں چلی گئی جہاں میری سابقہ ساس کی ملازمہ رہتی تھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر وہی بوڑھا آدمی اور بچے موجود تھے۔ میں اس گھر کے اندر گئی۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا اور لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا کہ تم کون ہو اور ہمارے گھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کو کوئی بھی جواب دیے بغیر اس سے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں جو ہر ہفتے کی رات کو لڑکی آتی ہے وہ کون ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اچھا، تم کلثوم کی بات کر رہی ہو۔ میں نے ساس کو اکثر اس کا نام لیتے سنا تھا، تبھی میں نے جلدی سے ہاں میں جواب دیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ کلثوم میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے اور یہ بچے اس کے پہلے شوہر میں سے تھے۔ دوسرا شوہر اس کا اتنا کما نہیں سکتا تھا، تبھی بچے میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا اور کہا کہ خدا را مجھے پوری بات بتائیں۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے حسد کرتا تھا کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ میں نے اس کی ساری جائیداد ہڑپنے کے لیے اس کو جان سے مروا دیا۔ جس گاڑی میں وہ مرا اسی گاڑی میں اس کی بیٹی کا شوہر بھی موجود تھا، تبھی وہ بھی ساتھ میں مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ میں نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی، مگر لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کے بچے نہیں رکھے گا۔ تبھی بچے میرے پاس پلنے بڑھنے لگے۔ میں نے اس کے باپ کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی۔ میں عیاش قسم کا آدمی تھا، تبھی ساری جائیداد اپنی عیاشی میں اڑا دی۔ شادی کے 2.5 سال گزر گئے مگر میرے بھائی کی بیٹی کو اولاد نہ ہوئی۔ تبھی اس کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسی دوران میرے بھائی کی بیٹی حاملہ ہو گئی۔ کلثوم کے حاملہ ہوتے ہی اس کے شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشی رہنے لگا، مگر کلثوم کو جب بھی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا تو مرا ہوا پیدا ہوتا۔ 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ کلثوم بہت اچھی لڑکی تھی، اس کی ساس اس سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس کے شوہر کو تو اولاد چاہیے تھی۔ تبھی اس نے ایک اور غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا شوہر اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، مگر اس کی ساس نے اس کو اپنی ملازمہ کے طور پر رکھ لیا تاکہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے۔ میں بیمار پڑ گیا ہوں، اکثر وہ ہم سے ملنے آتی ہے۔ میں اس سے معافی مانگتا ہوں مگر وہ مجھے معاف نہیں کرتی، کہتی ہے میں نے اس کا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم اس کی سہیلی ہو؟ اسے کہو مجھے معاف کر دے، وہ مجھ سے کافی خفا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور اسی خاموشی کے ساتھ اٹھ کر گھر واپس چلی آئی۔ مجھے حیرت تھی لوگوں کے دھوکوں پر۔ لوگ کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ دل تو چاہا کہ سب کچھ برباد کر دوں، ان لوگوں سے بدلہ لوں جنہوں نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ بیٹے نے دوسری شادی کی، مگر ساس نے جھوٹا الزام لگوا کر مجھے طلاق دلوا دی۔ اپنی زندگی سنوارنے میں میری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں تو کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ میں ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر میں بدلہ لے نہیں سکتی تھی کیونکہ میں کمزور تھی۔ زندگی میں اکثر اوقات ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے خوابوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ مرضی سوچ لیں، جتنا مرضی جذبہ پیدا کر لیں، مگر جو حقیقت ہوتی ہے اس سے منہ موڑا نہیں جا سکتا۔
میں بھی اپنی حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ میں کمزور خاندان کی کمزور بیٹی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ مگر کچھ روز ہی گزرے تھے کہ اچانک میرا سابقہ شوہر میرے گھر پر آیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میں نے اپنی اماں کو بھی ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر کو حیرت اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری اماں میرے شوہر کو دیکھتے ہی اس کے صدقے واری جانے لگی۔ مجھے اماں پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، ہم دونوں میں اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اماں حیران ہوئیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی، اور وہ بات تھی جو مجھے کلثوم کے چچا نے بتائی تھی۔ میرا شوہر میرے منہ سے ایسی بات سن کر، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میرے منہ سے حقیقت سن کر دنگ رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ طلاق تو مجھے وہ دے چکا تھا، معافی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہ بھی مانگتا تو میں نے کون سا کچھ اکھاڑ لینا تھا؟ تبھی میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں کلثوم کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر میری اماں نے زبردستی میری اس سے شادی کروا دی۔ مگر میں تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اماں کی ضد اور ان کی قسموں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کروں۔ میں نے اپنی اماں کی وجہ سے تم سے علیحدگی اختیار کر لی، مگر میں اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے کہا کہ تمہیں پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کیا بہتر کیا۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی خوش ہوں، کم از کم جھوٹے اور فریبی لوگوں سے تو بچ گئی۔ تبھی اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میرے سابقہ شوہر نے بتایا کہ اس کی ماں اور بہن اس دنیا میں نہیں رہیں، اس کی بیوی نے اس کی ماں اور بہن کو زہر دے دیا تاکہ وہ میرے سابقہ شوہر کے ساتھ اکیلے زندگی گزار سکے۔ اس کی کوشش تو میرے شوہر کو بھی دماغی مریض بنانے کی تھی، مگر وہ بچ کر یہاں آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کی زندگی بچانا چاہتی تھی، ان کو گھر دینا چاہتی تھی۔ اتنا سننے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو وہاں سے جانے کو کہہ دیا۔ اس کو معاف کرنے سے میری زندگی دوبارہ نہیں مل جائے گی۔ میں ادھوری رہ گئی تھی، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے پھر سے اماں کے ساتھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک شخص کے لالچ نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کاش اس روز کلثوم کے چچا لالچ نہ کرتے تو آج میں بھی اپنے گھر میں آباد ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔